بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اصول فقہ کے جو ابتدائی موضوعات ہم نے پڑھے، یہ فہرست آپ کے سامنے ہے۔ میں نے کہا صاحب کا موضوعات سامنے آ جائیں تاکہ آج کی ہماری کلاس کا ربط وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ ہم نے اصول فقہ کی تعریف سے آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد حکم سے متعلق کچھ ابحاث پڑھی تھی، جیسے حاکم، حکم اور اس کے اقسام، حکم تکلیفی، حکم وضعی، اس کے بعد حکم تکلیفی کے اقسام، فرض، واجب اور مندوب، حرام، مکروہ، مباح وغیرہ، اور پھر حکم وضعی کی اقسام پڑھی، سبب، شرط، معنی، رخصت، عزیمت، صحت، فساد، بطلان وغیرہ۔ اس کے بعد محکوم فی سے مراد فعل المکلف اور محکوم علیہ خود مکلف اور ان سے متعلق تفصیلات، یہ پہلا اور دوسرا باب تھا۔ یہ تو فصل باب اول میں تھا اصول الفقہ کی تعریف اور اس کی تاریخ تدوین وغیرہ، اور باب دوم میں یہ حکم اور اس سے متعلق ساری ابحاث ہم نے پڑھی الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوئے تیسرے باب پر، اور وہ ہے احکام شریعت کے اساسی مآخذ۔ احکام شریعت کے جو بنیادی مآخذ ان میں قرآن کریم اور سنت رسول، اور پھر آپ نے قرآن کریم کا تعارف پڑھا، قرآن کریم کا اعجاز اور اس سے متعلق دیگر تفصیلات سب، اور اس کے بعد ہم نے سنت کی بحث بھی پوری تفصیل سے الحمدللہ پڑھی تھی۔ سنت کی تعریف کیا ہے، اور سنت کی حجیت کے دلائل کیا ہیں، اور اس کا مقام کیا ہے، اور اخبار احاد کو قبول کرنے میں جمہور نے کیا شرائط رکھی ہیں، اور احناف نے کون سی شرائط کا ان پر اضافہ کیا ہے، اور ان کے اقوال کا مناقشہ اور رد وغیرہ، یہ سب الحمدللہ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ اور اسی میں پھر مالکیہ کی شروط بھی، جو خبر بعد کو قبول کرنے میں مالکیہ شرائط لگاتے ہیں۔ تو سنت کی بحث کے بعد کتاب و سنت کے احکام کو سمجھنے کے چند لغوی قواعد پڑھے تھے۔ لغوی قواعد کیا ہے کتاب؟ ان میں دلالت نص اور اس کی اقسام، اور میں نے جو سوالات بنائے تھے ان میں بھی آپ نے ساری چیزیں ملحوظ کر لی کہ انہی موضوعات سے الحمدللہ سوال بنائے گئے۔ تو جو ذیلی ماخذ یعنی جو اساسی ماخذ تھے کتاب و سنت کی روشنی میں، ان سے احکام حاصل قواعد پڑھے۔ یہ دلالت نص اور مفہوم و مخالف اور لفظ کے ظاہر یا خفی ہونے کے اعتبار سے یہ اقسام پڑھ لی تھی یہاں تک، اور اس میں کچھ شاید باقی تھا، یعنی اس میں شاید وسعت کے لحاظ سے الفاظ کے اقسام عام خاص، لیکن یہ جو ہم نے پڑھ لیا ان قواعد میں، ان اصولوں میں، وہ الحمدللہ کافی ہے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں باب چہارم، احکام شریعت کے ذیلی یعنی کتاب و سنت کے جو تابع مآخذ ہیں، احکام شریعت کے ذیلی مآخذ جو اساسی مآخذ تھے، یعنی جو اساسی مراجع اور دلائل جن سے ہم احکام حاصل کرتے ہیں، وہ دو ہیں، کتاب اور سنت، ان کی تفصیلات، اور کتاب و سنت کی عبارات سے احکام کو حاصل کرنے یا اخذ کرنے کا کچھ تھوڑا سا تعارف چند قواعد کی صورت میں ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ اب ہے جو آج ہمارا موضوع شروع ہو رہا ہے، وہ ہے احکام شریعت کے ذیلی مآخذ، اور ان میں سب سے پہلے اجماع ہوگا، پھر اقوال صحابہ اور قیاس، اور یہ خاصا مفصل موضوع ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب ان مآخذ میں سے پہلا ہے اجماع۔ ہم اجماع پہ آتے ہیں۔ اس میں اجماع کی تعریف کیا ہے، اجماع کی حجیت اور اجماع کی دلیل وغیرہ، یہ سب تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو باب چہارم ہے احکام شریعت کے ذیلی یعنی کتاب و سنت کے تابع مآخذ اور مراجع کیا ہے۔ ان میں فصل اول ہے اجماع۔ اجماع یہ عربی میں اجمع یجمع اجماعا، عزم مصمم کرنے کو بھی کہتے ہیں اور اتفاق کرنے کو بھی کہتے ہیں، پختہ ارادہ یا اتفاق۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کتاب و سنت کے بعد اسلامی فقہ کا تیسرا ماخذ وہ اجماع ہے، اور جمہور علماء اصول کے نزدیک اپنی قوت اور حجیت میں اس کا مرتبہ باقی تمام مآخذ میں سب سے پہلا ہے، یعنی اس لیے پہلا ہے کہ اجماع کتاب و سنت کی کسی دلیل پر ہی ہوتا ہے، اور دلیل قطعی پر ہوتا ہے، اس پر سارے ائمہ یا ایک وقت کے سارے مجتہدین جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ دلیل اگر ظنی بھی ہو تو قطعی صورت میں سامنے آتی ہے۔
اس لیے اس کو زیادہ مقدم رکھا گیا ہے۔ باقی اس کی تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اجماع کی تعریف کیا ہے؟ علماء اصول کی اصطلاح میں اجماع سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانہ میں امت کے تمام اہل علم علماء کسی عملی مسئلہ کے شرعی حکم پر متفق ہو جائیں۔ اجماع عہد رسالت میں نہیں ہوتا، کیونکہ عہد رسالت میں قرآن اور سنت یہ وحی کے دو بڑے مآخذ ہیں جو معتبر ہیں، اور علماء کا اتفاق ہو یا صحابہ کا اتفاق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی معتبر ہے۔ آپ کی وفات کے بعد کسی ایک زمانے کے تمام امت کے علماء و مجتہدین کسی شرعی مسئلہ پر متفق ہو جائیں، اسے اجماع کہتے ہیں۔ اب اجماع کی اس تعریف کے مطابق ایک زمانے کے تمام مجتہدین کا اتفاق، کیا یہ عملی طور پر ممکن بھی ہے یا نہیں؟ تو یہی ہمارا پہلا عنوان ہے اجماع کی تعریف کے بعد، اجماع کے واقع ہونے کا امکان، یعنی کس حد تک ممکن ہے۔ یہ امکان پر اس لیے بحث کی گئی کہ ایک وقت کے تمام علماء مجتہدین کی معرفت ہی مشکل ہے کہ کون مجتہد ہیں اور کون مجتہد نہیں ہے، اور سب کو جمع کر کے ان کی رائے لینا یہ اس سے بھی اگلا کٹھن اور مشکل ترین مرحلہ ہے۔ تو اجماع کی اس تعریف کی روح سے جمہور فقہا کا موقف ہے کہ یہ ممکن ہے، اور عملاً صحابہ کرام کے زمانے میں اجماع ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا امکان بہت آسان تھا، تو وہ صحابہ ہی مجتہد تھے، اور وہ اکثر مدینہ میں ہی جمع تھے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب مجتہدین حضرت عمر کی شورا میں جمع تھے، انہوں نے جو مشاورتی کمیٹی بنائی تھی، جو شورا تھی ان کی، جن کی مشاورت سے تمام ریاست کے اور تمام شرعی اور دنیاوی مسائل کو حل کیا جاتا تھا، وہ اصحاب الشورا وہی اہل اجماع تھے، وہی مجتہدین اور فقہا صحابہ تھے۔ حضرت بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر و عثمان، یعنی ان زمانوں میں جو خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، اکثر جو مجتہدین اور فقہا صحابہ وہ مدینہ میں موجود تھے۔ اسے صحابہ کرام کے زمانے میں اتفاق آسان تھا۔ جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو کتاب و سنت سے اس کا حل تلاش کر کے وہ کسی ایک رائے پر متفق ہو جاتے، اور اسے ہی اجماع کہتے ہیں، اسے ہی صحابہ کا اجماع یا اتفاق کہتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کے بہت سے مسائل پر اتفاق موجود ہے، ان میں سے ایک یہ جیسی حدیث موجود ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجمع بین المرأة وعمتها وبین المرأة وخالتها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی کو بیک وقت ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا ہے۔ اب اگرچہ اس پر حدیث موجود ہے، لیکن اس پر صحابہ کا اتفاق بھی ہے۔ یہ اتفاق اس سے حدیث کی قوت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو صحابہ کا اجماع، اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اگر سگے بہن بھائی نہ ہوں تو باپ کی طرف سے ہونے والے بہن بھائیوں کو سگر بہن بھائیوں کی جگہ دی جائے گی۔ وراثت میں اصول ہے کہ سب سے پہلے جو وراثت حاصل کرتے ہیں جو ماں باپ دونوں میں ہی شریک ہوں، یعنی جو حقیقی بہن بھائی ہیں جن کو سگے کہتے ہیں ہماری زبان میں، اور حقیقی اور سگے وہ ہوتے ہیں جن کا رشتہ ماں باپ دونوں میں مشترک ہوتا ہے۔ اگر حقیقی بہن بھائی نہ ہوں، صرف ایک رشتے میں صرف باپ کی جہت سے ہوں، تو پھر ان کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے سگے اور حقیقی کی جگہ پر۔ یہ بھی صحابہ کا اس پر اتفاق ہے۔ تیسرا، جیسے یہ اجماع بھی صحابہ کا موجود ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر مسلم مرد سے نہیں ہو سکتا، اگرچہ قرآن کریم میں اس کی کچھ وضاحت موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، کہ مشرکوں کو اپنی عورتیں نکاح میں مت دو۔ مشرک یعنی کافر سے، غیر مسلم سے مسلمان عورت کا نکاح حرام ہے، اور اس پر صحابہ کا اتفاق بھی ہے۔ اور چوتھا، عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ مفتوحہ اراضی کو فاتحین کے درمیان اس طرح نہیں بانٹا جائے گا جس طرح دوسرے اموال غنائم بانٹ دیے جاتے ہیں۔ یعنی مفتوحہ جو زمینیں ہیں، عمر نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم ان تمام زمینوں کو فاتحین میں، جہاد کرنے والے مجاہدین میں تقسیم کر دیں گے تو دیگر مسلمانوں کے لیے کیا بچے گا؟ تو عمر نے فیصلہ کیا کہ مال و دولت اور دیگر جو آلات حرب و جنگ ہیں وہ مال غنیمت میں تقسیم ہوں گے، لیکن زمینیں وہ سب مسلمانوں کی مشترکہ ہیں، وہ کسی کے وہ فاتحین میں یا مجاہدین میں تقسیم نہیں کی جائے گی۔ اجماع کی اس پر صحابہ نے اتفاق کیا۔ تو بعض مسائل اب صحابہ کے متفق علیہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں ہی اب اجماع کا زیادہ
جو شہرہ ملتا ہے حضرت عمر کے زمانے سے ملتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں اور اس کے علاوہ دیگر مسائل پر بھی اتفاق موجود ہے. جیسے صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن کریم جمع کرنے پر اتفاق کیا تھا، اور حضرت ابوبکر ہی کے زمانے میں صحابہ کرام نے وہ مرتدین کے خلاف اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے پر اتفاق کیا تھا. تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی یہ اتفاق ہو چکے تھے. اور بعض مسائل میں اختلاف رہتا تھا، صحابہ میں اختلاف رہتا تھا، جیسے طلاق ثلاثہ کے مسئلہ میں. اس پر یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ کا اجماع، حقیقت ہے کہ اجماع نہیں تھا. حضرت عمر نے ایک اس وقت لوگوں کی اصلاح کے لیے فیصلہ کیا تھا طلاق ثلاثہ کے منعقد ہونے پر، کہ لوگ اکٹھی 3 طلاقیں بہت دینے لگے ہیں، اور آئندہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دے گا ان کو ہم نافذ کر دیں گے. حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ فیصلہ اس نوعیت کا نہیں تھا کہ اس کو باقاعدہ حکم شرعی کی حیثیت مل جائے گی کہ اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ ہو نہیں سکتا. یہ حضرت عمر کا ایک سیاسی یا کہہ لیں کہ عوام کی اصلاحی صورتحال کے پیش نظر ایک فیصلہ تھا، تاکہ لوگ اس صورتحال سے باز آ جائیں جو انہوں نے شروع کر رکھی ہے. تو وہ وقتی فیصلہ تھا، اور صحابہ نے اس کو وقتی ہی رکھا، اس لیے بعد میں امت کے مجتہدین نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے. اگر یہ اس پر صحابہ کا اجماع ہوتا تو بعد میں اختلاف کی کوئی بھی وجہ نہیں تھی، اور اجماع ہونے کے بعد اختلاف ہو بھی نہیں سکتا. اب اجماع عملی طور پر ممکن ہے، اور آپ نے صحابہ کے دور میں ہونے والے ان اجماعات کا ذکر پڑھ لیا. لیکن صحابہ کے دور کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مجتہدین بکھر گئے. صحابہ کے آخر زمانے میں ہی مجتہدین، صحابہ کے ساتھ ساتھ مزید تابعین بھی شامل ہو گئے تھے. بہت سے تابعین وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے، بہت سے تابعین وہ فقہاء و مجتہدین کے نام ان کے سامنے آئے. تو پھر حضرت عثمان کے دور میں، حضرت علی کے دور میں جا کر مجتہدین بکھر گئے، اور صحابہ و تابعین وہ اسلامی ریاست کئی کے علاقوں میں تقسیم ہو گئے. تو تب پھر سب کا اتفاق حاصل کرنا مشکل ہو گیا. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ اگرچہ اجماع ممکن ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ عہد صحابہ کے بعد اس کا وقوع انتہائی نادر اور انتہائی مشکل ہے. کیونکہ عہد صحابہ کے بعد جن علماء کا اجماع معتبر ہے وہ اسلامی ریاست میں پھیل گئے مختلف علاقوں میں، اور پھر ان سب کا باہم ایک دوسرے سے ملاقات کرنا اور ان کا ایک مسئلے پر متفق ہونا وہ بالکل یعنی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ ان کے مختلف علاقوں میں بکھرنے کے علاوہ بعد میں اختلاف کی فضا بھی گہری ہوتی گئی ہے، اور اختلاف کی خلیج بڑھتی گئی ہے. تو اختلاف پہلے سے زیادہ ہو گیا، اختلاف کی وجوہات بڑھ گئیں، اور جیسے جیسے بات آگے بڑھتی گئی اختلاف نے مزید وسعت کی شکل اختیار کر لی. تو صحابہ میں اختلاف برائے نام تھا، اور ان کا متفق ہونا بھی آسان تھا. لیکن بعد میں کئی نئے نئے مذاہب آ گئے، اور کئی نئے نئے لوگوں نے اپنی اپنی راہیں الگ کر لیں، تو پھر لوگ بکھر بھی گئے اور ان کا اتفاق کرنا بھی محال اور ناممکن ہو گیا. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ واقع اجماع صرف ان جملہ فرائض پر ہی اجماع کو شمار کرتے جن کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، جیسے 5 نمازوں کی فرضیت، ان کی تعداد رکعات اور صفات، اوقات زکوٰۃ، یعنی وہ جن پر انکار کیا نہیں جا سکتا. امام شافعی کہتے ہیں بس یہی مسائل ہیں صحابہ کے دور کے بعد جن کو ہم ایک اجماع کا حکم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ فقہی مسائل کو اور مختلفی مسائل میں کسی مسئلے پر ائمہ اتفاق کر لیں، یہ ممکن نہیں. یہ امام شافعی کی ساری رائے یہاں پر بیان کی گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امام احمد کی بھی تقریباً یہی رائے ہے. امام احمد کہا کرتے تھے کہ جو شخص اجماع کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور اسی رائے کو اکثر فقہاء محدثین نے اختیار کی، جیسے ابن حزم، ابن تیمیہ اور امام شوکانی وغیرہ، کہ صحابہ کے دور کے بعد اجماع ناممکن ہو گیا. باقی اجماع کے امکان کا سرے سے انکار صرف شیعہ اور بعض معتزلہ نے کیا ہے، اور بس شیعہ اہل بیت کے اجماع کو تسلیم کرتے ہیں. باقی ہمیں شیعہ کے اتفاق یا اختلاف سے کوئی غرض نہیں ہے. تو صحابہ کے دور کے بعد واقعی صورتحال کچھ مشکل ہو گئی، کیونکہ مجتہدین بکھر گئے اور ان کا جمع کرنا اور ان کی رائے لینا یہ بھی محال ہو گیا. اب عصر حاضر میں جو آج کا دور ہے، صحابہ کے دور کے بعد جو تابعین اور ائمہ کا دور تھا وہ میڈیا کا دور نہیں تھا، اور تب ایک دوسرے سے آراء کا یعنی تبادلہ خیال کرنا وہ ممکن نہیں تھا. تب ایک ذریعہ تھا، یا تو مل کر بات چیت کرتے تھے یا خط و کتابت کرتے تھے، اور خط و کتابت جو مراسلات ہیں وہ دنوں کیا مہینوں میں پہنچتے تھے، بہت ٹائم لگ جاتا. تو
یہ بہت مشکل ہو جاتا تھا ایک دوسرے کی رائے معلوم کرنا یا رابطہ کرنا۔ اب چونکہ جدید دور ہے اور یہ دور یعنی میڈیا کا دور ہے، اور دنیا ساری ایک گھر میں سمٹ ہو کے رہ گئی، اور ایک دوسرے سے رابطہ کرنا یعنی بہت تیز اور آسان ہو گیا۔ اب تو یعنی دنیا ایک دوسرے کو جب چاہے وہ خطاب کر سکتی ہے، ایک کنارے پر بیٹھا دنیا کے دوسرے کنارے پہ کسی بھی شخص سے ویڈیو پہ بات کرتا ہے، آڈیو پہ بات کرتا ہے، جیسے چاہے بات کرتا ہے۔ اب ان وسائل کو ہم اسلام کی خدمت میں ویسے چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ مذہب کی طرف ریاستوں کا رجحان نہیں رہا، اس لیے ریاستیں ان باتوں پر توجہ نہیں دیتی۔ مذہب کی طرف اور شرعی مسائل کے طرف کوئی ریاستیں یا اسلامی حکومتیں کوئی اہتمام نہیں کرتی۔ بعض عرب ممالک جیسے سعودیہ وغیرہ، ان میں کچھ ذوق ہے ان کو علماء میں، لیکن وہ بھی ان کی ترجیحات بھی اب کافی بدل گئی ہیں، اور اب پہلے جیسا وہ مذہبی خلوص باقی نہیں رہا جو کبھی شیخ ابن باز کے دور میں تھا، شیخ ابن عثیمین کے دور میں تھا، ایسے کوئی 10-20 سال پہلے تھا۔ تو حالات کافی چینج ہو گئے۔ تو خیر مذہب پر لوگ ان کا فوکس کم ہے، اور ریاستیں بھی اس کو کم ترجیح دیتی ہیں، وگرنہ آج کے دور میں اگر ریاستیں اور حکومتیں چاہیں تو مجتہدین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتی ہیں۔ وہ مجتہدین جو کتاب و سنت کے حاملین ہیں ان کا انتخاب کیا جائے، اور ان سب کی ایک فہرست تیار کی جائے، اور ان سب کا ایک دوسرے سے رابطہ کروا دیا جائے، اور سب کسی بھی نئے پیش آنے والے مسئلے پر غور و خوض کریں اور متفق ہو کر کوئی ایک فتویٰ جاری کر دیں، تو اس کا امکان موجود ہے۔ ویسے مختلف ممالک کے لوگ ایسا کرتے ہیں، جیسے سعودیہ کی ایک علماء کمیٹی ہے، لیکن وہ علماء کمیٹی وہ ہے جو صرف حکومت نے بنائی ہے، اور اکثر فتوے حکومت کے مفاد میں دیتے ہیں۔ تو حکومتی سرپرستی میں وہ کام کرتی ہے، جو حکومتی سرپرستی پہ کام کرے ظاہر ہے کہ وہ آزادی سے کام نہیں کر سکتے، اور وہاں پر نہ میڈیا آزاد ہے نہ علماء آزاد، تو وہاں پر حالات ہمارے یہاں سے اکثر مختلف ہیں۔ تو سعودیہ میں علماء کمیٹی ایک ہے، پاکستان میں بھی جو مختلف مسالک کے لوگ ہیں وہ اپنی ایک علماء کی کمیٹی بنا کر ان سے فتویٰ لے لیتے ہیں۔ لیکن جو اجماع کا کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ امت کے تمام علماء مجتہدین کا ایک موقع پر اتفاق، یہ آج کل عملی طور پر ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ عالم۔ اگلا عنوان ہے ہمارے پاس اجماع کے حجت ہونے کے دلائل۔ اجماع حجت ہے، جمہور علماء نے اس کو حجت تسلیم کیا ہے، اور اس پر قرآن و سنت کی کئی ایک نصوص موجود ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس آیت میں اگر اولی الامر سے علماء مراد لیے، جیسے ابن عباس فرماتے ہیں، اور اولی الامر میں حکمران بھی آتے ہیں اور علماء بھی آتے ہیں، اس کی تفسیر دونوں طرح سے کی گئی ہے۔ اولی الامر سے مراد حکمران بھی ہیں اور اس سے علماء بھی ہیں۔ اگر علماء مراد لیں تو اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کے بعد ان کی اطاعت کے دائرے میں اولی الامر کی اطاعت کا حکم۔ یہاں پر آپ ایک نقطے کی بات سمجھیے، اطاعت جو مستقل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا، اطاعت کا لفظ اللہ نے صرف اللہ اپنے لیے اور اپنے رسول کے لیے استعمال کیا، اور اولو الامر کے ساتھ اللہ نے اطیعوا نہیں کہا۔ دیکھیے آیت آپ کے سامنے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور یہ نہیں کہا واطیعوا اولی الامر منکم، بلکہ وہ کہا واولی الامر منکم۔ تو معلوم ہوا کہ اولو الامر یعنی جو حکمران طبقہ ہے یا علماء ہیں، ان کی اطاعت وہ مستقل نہیں، ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیں تو ان کی اطاعت کی جائے گی، اگر ان کی اطاعت سے وہ منحرف ہیں یا ان کی اطاعت کا حکم نہیں دیتے تو پھر اولو الامر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، وہ علماء ہو یا حکمران ہو۔ اور آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ اس کی مزید وضاحت کرتا ہے۔ اللہ مزید فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ میں اگر کسی چیز میں تنازع ہو جائے تو اس کا حل اللہ اور اس کے رسول کے ہاں تلاش کرو۔ تو تنازع کی صورت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اولو الامر کے ہاں رجوع کرو۔ اگر اختلاف ہو جائے علماء کا یا حکمران طبقے کا، تو اس تنازع کا حل اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یعنی کتاب و سنت میں ہی تلاش کیا جائے گا۔ جی، تو اولو الامر سے اگر علماء مراد لیے تمام کے تمام علماء، تو یہ آیت کا یہ الفاظ بھی اجماع کی حجیت پر دلیل ہو سکتے ہیں۔ اس سے واضح دلیل یہ آیت ہے، اللہ فرمانے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہ جو رسول علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ پہ چلے۔ سبیل المؤمنین، المؤمن سے مراد تمام کے تمام مؤمنین ہیں،
اور اکثر علماء نے اس کی تفسیر کی ہے سبیل الصحابہ کے ساتھ، کہ صحابہ کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلے، تو مراد ہے تمام کے تمام صحابہ، انفرادی طور پر کسی ایک صحابی کا قول حجت نہیں ہوتا۔ آگے اقوال صحابہ پر بحث آئے گی کہ صحابہ کے اقوال حجتیں ہیں کہ نہیں۔ اگر صحابہ کسی ایک قول پر متفق ہو جائیں تو وہ قول حجت بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر سبیل المؤمنین یعنی تمام کے تمام مومنین، یعنی تمام کے تمام صحابہ کی راہ کو، یعنی صحابہ کے اتفاق اور اجماع کو چھوڑ کر جو کسی اور لائن پہ چلتا ہے، اسے انحراف کی راہ پہ چلتا ہے، اللہ کہتا ہے نولیہ ما تولی، وہ جدھر جاتا ہم اس کو ادھر پھیر دیتے ہیں، ونصلہ جہنم، اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، وساعت مصیرہ، جو بہت بری جگہ ہے۔ تو یہ آیت واضح ہے اجماع کی حجیت پر، اکثر اسی کو بطور دلیل کے بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ الفاظ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اہل ایمان کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کرے، مراد سبیل الصحابہ ہو یا ایک وقت کے تمام اہل ایمان، مراد تمام مجتہدین کی راہ کو چھوڑ کر، ان کے اتفاق کو چھوڑ کر کسی اور اتفاق، کسی اور راہ پہ چلنا اور اجماع کی مخالفت کرنا، اللہ نے اس سے یہاں پر خبردار کیا ہے۔ اس طرح یہ آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ویسے یہ آیت اجماع کی حجیت پر کوئی واضح اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت کا ویسے معنی یہ ہے کہ اس امت کے لوگ روز قیامت سابقہ امتوں اور ان کے انبیاء پر گواہی دیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی صداقت پر، اس امت کی شہادت پر صداقت کی شہادت صادر فرمائیں گے۔ اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے، اس کو اجماع کی حجیت پر پیش کرنا تکلف ہے خواہ مخواہ۔ ان آیات میں سے میں نے کہا یہ آیت وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اسی کو اکثر اصولیوں نے اجماع کی حجیت پر پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ چند مرفوع احادیث بھی ہیں جو نبی اسلام سے ثابت ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میری امت کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور اس طرح کہ اگر تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کا ساتھ دو۔ یہ روایت صحیح نہیں سواد اعظم والی، ہاں یہ روایت صحیح ہے کہ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، کہ میری امت گمراہی پر، یعنی ساری کی ساری امت کے متفق علماء کسی گمراہی یا جھوٹ پر متفق ہو جائیں یا باطل پر جمع ہو جائیں، ایسا ممکن ہے۔ زمانہ جتنا بھی یعنی مختلف ہو جائے اور وقت جتنا بھی دوسری جانب چلا جائے، لیکن ہر زمانے میں، ہر وقت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ جتنا بھی فتنہ کا دور ہو، حق کی بات کہنے والے لوگوں کا ایک اللہ کے فضل سے گروہ موجود رہا ہے، تو ساری کی ساری امت کے علماء سارے کے سارے وہ کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوتے۔ یہ اور اس سے ملتی جلتی بعض روایات ہیں، اور یہاں پر کچھ صحیح کچھ ضعیف روایات انہوں نے بیان کر دی ہیں۔ لیکن یہ جو دلیل ہے نا کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، یہ اور اس معنی میں دیگر احادیث موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ساری کی ساری امت مل کر وہ جہنم میں یعنی جانے کی بات نہیں کر سکتی یا گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ شروع کی اور اس پر کچھ مزید وضاحتیں باقی ہیں۔ ان میں سے یہ عنوان ہمارے سامنے اجماع کی سند۔ سند دلیل کو کہتے ہیں۔ اجماع ظاہر ہے کہ کسی دلیل پہ ہی ہو سکتا ہے، اور بغیر دلیل کے تو علماء کسی بات پر متفق نہیں ہوتے، اور اجماع کے پیچھے دلیل بھی بالکل صریح اور قطعی ہوتی ہے، تبھی علماء کا اتفاق ممکن ہوتا ہے۔ اجماع کی دلیل وہ ضروری ہے، اور اجماع کی دلیل کوئی قرآن کریم کی آیت ہو سکتی ہے یا حدیث نبوی ہو سکتی ہے، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ قیاس پر بھی، کسی علت پر بھی اجماع ہو سکتا ہے۔ قیاس میں آپ انشاءاللہ اس کے بعد قیاس کی بحث پڑھیں گے، وہاں پر یہ بات واضح ہوگی۔ قیاس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی حکم شرعی کو سامنے رکھ کر اس کی علت نکالتے ہیں، یعنی اس کی ایک سبب نکالتے ہیں کہ اس حکم شرعی کی بیس اور بنیاد اور سبب، یعنی اس کی ریزن کیا ہے۔ اب اس علت پر آنے والے نئے مسائل کو ہم قیاس کرتے ہیں، آنے والے مسائل کا ہم حکم وہی بیان کرتے ہیں جو سابقہ مسئلے کا، تو اس علت کی بیس پر اسے قیاس کہتے ہیں۔ تو قیاس کی علت پر بھی بس اوقات اتفاق ہو سکتا ہے، اور اگر آپ صحابہ کی اجماعات کو دیکھیں تو صحابہ کی اجماع کے پیچھے دلہ موجود ہیں۔ جیسے یہ مسئلہ کہ دادی کی وراثت کے مسئلہ میں صحابہ نے اتفاق کیا کہ دادی کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ، بس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت پر انہوں نے اعتماد کر کے صحابہ نے اس پر اتفاق کیا تھا۔ اور اس طرح پھپھی اور بھتیجیا، خالہ اور بانجی کو بیک وقت ایک نکاح کی رکھنے کی حرمت پر ابو کی روایت، اس پر اعتماد کیا گیا۔ تو اجماع کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل ہوتی ہے تبھی اس پر اتفاق ہوتا ہے۔ جیسے عمر کے زمانے میں جو اجماعات ہوئے ہیں ان پر پیچھے قطعی ادلہ موجود ہے۔ عمر نے
جو مختلف محکمے قائم کیے ہیں امت کی اصلاح و فلاح کے لیے، جو قدم اٹھائے، اس کے پیچھے ٹھوس ادلہ موجود تھی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو قرآن کریم کو جمع کرنے پر سب صحابہ نے اتفاق کیا ہے، اس پر عموماً اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود تھا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو ہر اجماع کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، اور بلا دلیل اجماع ممکن نہیں۔ آخر میں مصنف نے یہاں پر ایک بات کہی، یہ صوفیہ یا حنفیہ کے بعض مشائخ کے نزدیک الہام و توفیق کو بھی اجماع کی سند بنایا جا سکتا ہے، یعنی اگر کہتے ہیں ہمارے مشائخ پر، ہمارے صوفیہ پر کوئی ان کے دل پر چیز اترتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کوئی توفیق دیتا ہے، اور اس پر وہ متفق ہو کر اس کو حکم شرعی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حنفیہ کے نزدیک یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ شاید صوفیہ کے ہاں اور باطنی فرقے کے ہاں اس طرح کا کوئی اصول پایا جاتا ہو۔ یہ صوفیوں کا اور باطنیوں کا مذہب ہم اہل اسلام سے بالکل مختلف۔ باطنیہ فرقہ سے مراد ایسے فرقے ہیں کہ جو اسلام کے ظاہر کی بجائے وہ اسلام کو کسی اور ہی روپ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صوفیہ کی بات چلی ہے، ان کا کہنا ہے کہ دین کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ظاہر وہ جو انبیاء نے پیش کیا، اور باطن وہ جو ہمارے مشائخ یا ہمارے بزرگ پیش کرتے ہیں۔ اور بہت سے صوفی اپنے اس تصوف کے پیچھے حضرت، اور باطن کے پیچھے حضرت خضر، اور ان کو کچھ بطور شخصیت کے یا اپنا بڑا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت خضر کو کہتے ہیں ان کے پاس باطنی علم تھا۔ باطنی علم سے مراد اشیاء کے حقائق اور اشیاء کے اصول، اور یعنی وہ جو ظاہراً عام لوگوں کو نظر نہیں آتا، خضر کو وہ نظر آتا تھا۔ تو نعوذ باللہ اس خضر کے بارے میں ایسے دعوے کیے گئے، حالانکہ اس خضر نے جو سورۃ الکہف میں بیان ہے، واقعہ آپ کو معلوم ہے، جو انہوں نے 3 اعمال کیے تھے، وہ خضر نے اس واقعے کے آخر میں کہا، وما فعلت عن امری، کہ میں نے اپنے امر سے یا اپنی طرف سے سب کچھ نہیں کیا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے میں نے کیا۔ تو اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا، اس خضر نے جو کیا، بس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ میرا ایک بندہ تو اس سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ جب موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ کسی کو یہ کہہ دیا کہ میں بڑا عالم ہوں کیونکہ میں نبی ہوں، تو ہر صاحب علم سے بڑا اللہ نے عالم پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے اس خضر کو چند چیزوں کے حقائق کا علم دیا تھا بس۔ اب صوفیہ لوگ اس پر اپنے باطن کی بنیاد رکھ کر کہتے ہیں کہ انبیاء کا علم ظاہری ہوتا ہے، اور ہمارے مشائخ اور صوفیہ کا علم وہ باطنی ہوتا ہے، کہ وہ حقائق جانتے ہیں اور انبیاء کرام تو ظاہر پر بات کرتے ہیں۔ اور ان کو جو غالی اور انتہائی کافر قسم کے جو غلوف کرنے والے باطنی ہیں، وہ تو اس حد تک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے مشائخ انبیاء سے افضل ہے، کہ انبیاء کا علم ظاہری ہے اور صوفیہ کا یا ہمارے مشائخ کا علم باطنی ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں نے کہا یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، یہ حنفیوں کا ویسے مذہب نہیں ہے، کہ شاید ان میں صوفیہ کا یا بعض باطنیہ کا ایسا خیال ہو کہ اپنے دل پر اترنے والے الہام پر کسی اتفاق کی بنیاد رکھی جا سکے، اس کو دلیل بنایا جا سکے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد عنوان ہے اجماع کی اقسام۔ اجماع کی اقسام، اجماع کی 2 قسمیں ہیں۔ اجماع کے وقوع کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں، ایک اجماع صریح اور دوسرا اجماع سکوتی۔ اجماع صریح، صریح کہتے ہیں واضح اور ظاہری انداز میں کسی اتفاق کا حاصل ہو جانا۔ تو اجماع صریح سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام علماء جن کا اتفاق یا اجتہاد معتبر ہے، وہ کسی شرعی مسئلہ پر اس طرح متفق ہو جائیں کہ ان میں سے ہر کوئی اپنے قول یا فعل کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، سب علماء مجتہدین جیسے ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور سارے ایک مسئلہ پر بحث کرنے کے بعد کسی رائے پر متفق ہو جائیں، یا علماء مجتہدین کا ایک دوسرے سے رابطہ ہو، اور رابطے کے ذریعے وہ اپنی آراء کا تبادلہ خیال کر کے کسی ایک رائے پر متفق ہو جائے، یا کوئی فقہی رائے کسی اخبار میں یا میڈیا پر نشر کی جائے، اور حکومت جو سرپرستی کرتی ہو ایسے اجماع کی، حکومت یہ اعلان کر دے کہ اگر کوئی بھی عالم یا مجتہد اس رائے سے اختلاف کرتا ہے تو اپنا اختلاف بیان کرے، اور جب اختلاف کسی کا نہ آئے اور سارے صراحت کے ساتھ سارے بول کر اپنے اپنے اتفاق کا اظہار کر دیں، اسے اجماع صریح کہتے ہیں۔ یعنی واضح طور پر ہر عالم یا ہر مجتہد اور ہر فقی بول کر اپنی زبان کے ساتھ اپنے اتفاق کا اظہار کر دیں۔ تو اجماع صریح خیر معتبر ہے، اور صحابہ کے دور میں اجماع صریح ہوئے ہیں۔ صحابہ جب بیٹھتے تھے کسی مسئلے پر وہ بحث کرتے تھے، تو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی آراء کا تبادلہ خیال کرتے تھے اور پھر کسی ایک رائے پر متفق ہو جاتے تھے۔
جمہور فقہا جو اجماع کو ممکن مانتے ہیں ان کا سب کا اتفاق ہے کہ اجماع صریح حجت ہے۔ دوسرا اجماع ہے اجماع سکوتی۔ سکوت خاموش رہنے کو کہتے ہیں، خاموش رہنا، یعنی خاموش اتفاق۔ خاموش اتفاق سے مراد کیا ہے؟ کہ سب علماء یا تمام مجتہدین بول کر یا اپنی رائے کا اظہار کر کے کسی مسئلہ پر متفق نہ ہو، اپنی رائے کے اظہار کر کے یا بول کر کسی شرعی حکم پر متفق نہ ہو، بلکہ بعض کی خاموشی کو اجماع اور اتفاق کے قائم مقام مانا جائے۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے جیسے کسی بڑے فقیہ یا عالم کا قول مشہور ہو جائے، تمام مجتہدین تک پہنچ جائے اور کوئی بھی مخالفت نہ کرے، یا تمام مجتہدین بیٹھے ہیں، ایک بڑا فقیہ ایک قول کو پیش کرے اور سب خاموش ہے، کوئی بھی مخالفت نہیں کر رہا، تو جب مخالفت نہ ہو رہی ہے سب خاموش ہے، کیا اس خاموشی کو ہم اتفاق یا حجت قرار دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس مسئلہ میں کچھ اختلاف ہے، یہاں پر انہوں نے اس اختلاف کا بیان کیا ہے کہ ہمیں اس کے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں خاص، کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں جو آج جن کا امکان نہیں ہے۔ تو خیر، اس میں جو خلاصتاً بات ہے وہ یہ ہے کہ اجماع سکوتی کو اجماع صریح کے مقام پر رکھا جا سکتا ہے۔ صحابہ کے دور میں اجماع سکوتی کو اجماع صریح کا کے قریب قریب درجہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ صحابہ باطل پر خاموش نہیں رہتے تھے، نبی اسلام سے انہوں نے تربیت پائی تھی، تو اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی تو صحابی حکمران کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا تھا، اور حکمران بنو امیہ کے حکمرانوں کے سامنے کئی صحابہ ان کی غلطیوں کو برسر عام بیان کر کے ان کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ میں اگر کسی ایک صحابی کا قول ہے اور باقی کسی نے مخالفت نہیں کی تو اس کو کسی حد تک حجت مانا گیا، اس کو اجماع صریح کے مقام قریب قریب تسلیم کیا گیا۔ لیکن بعد والے ادوار میں تو اجماع صریح کا ہی امکان نہیں، تو اجماع سکوتی کیسے ممکن؟ یا ممکن ہے کہ سب کو اپنی رائے پہنچائی جا سکے، اور ممکن نہیں ہے کہ سب سے صراحت کے ساتھ اقرار لیا جا رہ سکے، تو سکوت اور خاموشی اس کو حجت نہیں مانا جا سکتا۔ اس کے بعد کن لوگوں کا اجماع معتبر ہے؟ اجماع مجتہدین علماء کا معتبر ہے، اور بدعتیوں کا یا رافتیوں کا، بدعقیدہ لوگوں کا یا مقلدین کا اجماع حجت نہیں ہوتا۔ علماء کا اجماع معتبر، علماء وہ ہیں جو براہ راست کتاب و سنت سے استفادہ کر کے براہ راست حکم شرعی کو کتاب و سنت سے حاصل کرتے، اسے مجتہد کہتے ہیں۔ اور مقلد تو قول امام پہ چلتا ہے، مقلد تو عالم نہیں ہوتا۔ اور غضب کی بات یہ ہے کہ آج کل جو اکثر یعنی ممبر و محراب پر احناف کے یا حنفیوں کے علماء بیٹھے ہیں وہ مقلدین ہیں، وہ مقلدین ہیں، وہ کتاب و سنت کو کم پڑھتے ہیں اور اپنے ائمہ کی فقہ کو زیادہ رٹ کر اسی کو یاد کر کے اسی کو شریعت کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی کربناک حقیقت ہے کہ اس وقت اکثر جو حنفی مذہب کے یا بعض دیگر مذاہب کے لوگ جو شریعت جس کو سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ ہے تقلید۔ تو عالم وہ ہوتا ہے جو براہ راست کتاب و سنت سے علم حاصل کرے، جو براہ راست کتاب و سنت سے علم حاصل کرے۔ باقی علم حاصل کرنے میں ہر کوئی فقیہ اور مجتہد نہیں بنتا، اپنی اپنی کوشش اور کاوش ہوتی ہے۔ بعض جو محنت کرتے رہیں وہ محقق اور مجتہد کے درجہ پر پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ بہت کم علماء ہوتے ہیں جو ان کو محقق یا مجتہد کہا جا سکے، اور بعض اس سے نیچے ہوتے ہیں، بعض اس سے نیچے۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں جس حد تک کسی کی صلاحیت ہو وہ کتاب و سنت سے استفادہ کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اصولی طور پر کتاب و سنت کی طرف لوٹتے ہیں تو ہم اسی کو عالم کہہ سکتے ہیں جو کتاب و سنت سے براہ راست استفادہ کرتا ہے، اور جو تفسیر نہیں پڑھتے، جو حدیث نہیں پڑھتے، جو حدیث کی شروحات نہیں پڑھتے، اور جو براہ راست کتاب و سنت سے استفادے کو چھوڑ کر فقہی کتابوں کو رٹتے ہیں مقلدین، ان کو علماء نہیں کہہ سکتا، اور ان کے اتفاق کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اتفاق علماء کا معتبر ہوتا ہے، مقلدین کا نہیں۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں ہیں، ایک یہ کہ کیا اجماع کتاب و سنت کی کسی نص کو منسوخ کر سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اجماع تو کتاب و سنت کی کسی نص پر ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم کی کسی آیت پر یا کسی سنت پر علماء کا اتفاق ہوتا ہے، اور پوری امت کے علماء مل کر کسی قرآن کریم کی ایک آیت یا کسی حدیث کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر مصنف نے اس کی کچھ ائمہ یا فقہا یا محققین کی آراء کی صورت میں وضاحت کی ہے۔ تو یہ خارج از امکان بات ہے یہ کہا جائے کہ اجماع وہ کتاب و سنت کی کسی نص کو منسوخ کر سکتا ہے۔ بعض شبہات ہیں جو بعض مقلدین یا بعض لوگ پیدا کرتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو طلاق ثلاثہ کا فیصلہ کیا تھا،
حضرت عمر نے وہ فیصلہ ایک وقتی نوعیت کا کیا تھا، انہوں نے حکم شرعی کو ختم نہیں کیا. حکم شرعی تو اب بھی وہی باقی ہے جو عہد رسالت میں تھا کہ طلاق ثلاثہ یعنی ایک وقت کی 3 طلاقیں وہ واقع نہیں ہوتی. حکم شرعی تو وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت عمر کا ایک وقتی ایک تدبیری فیصلہ تھا اور وہ مجتہد تھے. اگر وہ صائب تھے تو ان کو 2 اجر ملیں گے، اگر مختی تھے تو تب بھی ان کو 1 اجر ملے گا انشاءاللہ. تو مجتہد ایک اجتہاد کرتا ہے اور بعض وقتی صورتحال سے اس کا فیصلہ تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے. باقی صحابہ اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت تو نہیں کر سکتے. تو کوئی صحابی یا کوئی بھی امتی یا کوئی عالم وہ قرآن کریم کی کسی آیت یا کسی سنت کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف اجماع ہو جائے؟ یہ دیکھیں عنوان ہے اس کے بعد. اگر صحابہ یا بعد کے علماء کسی مسئلہ میں 2 قول پر متفق ہو تو کیا بعد والوں کے لیے ان میں سے کسی ایک قول پر اجماع کرنا جائز ہے؟ اب اس کی آپ صورت کو سمجھیے، تھوڑا سا علمی مسئلہ ہے، تھوڑا سا یعنی پیچیدہ ہے. مثال کے طور پر کسی مسئلہ میں صحابہ کے 2 قول ہوں یا تابعین کے 2 قول ہوں. عام طور پہ صحابہ کے 2 قول ہوتے تھے بعض مسائل میں، اور بعد میں تو پھر تیسرے چوتھے قول کا اضافہ بھی ہو جاتا تھا. اب آپ اس مسئلہ کی صورت یہی سمجھیے جیسے کسی ایک مسئلہ پر صحابہ نے 2 اقوال پر اختلاف کیا ہو. بعض صحابہ کا ایک قول ہے، دیگر صحابہ کا دوسرا قول ہے. اب بعد والوں کے لیے کیا ان میں سے کسی ایک کو اپنانا ضروری ہے یا وہ کسی تیسرے موقف کو اختیار کر سکتے ہیں؟ میں مثال سے اس کی وضاحت کرتا ہوں. جیسے صحابہ میں اختلاف تھا جو متوفی عنہا زوجہا حاملہ ہے، یعنی بیوہ حاملہ کے بارے میں. اگر حاملہ عورت بیوہ ہو جائے، حاملہ عورت بیوہ ہو جائے، اس کی عدت کیا ہوگی؟ بعض صحابہ کہتے ہیں تو اس کی عدت ہے ابعد الاجلین، 2 میں سے لمبی عدت. 2 عدت کیا ہیں؟ ایک عدت ہے وضع حمل، بچے کی ولادت، اور دوسری عدت ہے 4 ماہ 10 دن. اب جو ان 2 عدتوں میں سے جو اطول الاجلین یا ابعد الاجلین وہ اس کی عدت ہوگی، بعض صحابہ کا موقف تھا. یعنی لمبی عدت کیا ہے کہ اگر اس کے ہاں بچے کی ولادت 4 ماہ 10 دن سے پہلے ہو گئی تو پھر اس کی عدت ہوگی 4 ماہ 10 دن. اور اگر 4 ماہ 10 دن پہلے گزر گئے، بچہ 6 ماہ بعد 7 ماہ بعد پیدا ہوا، تو پھر وہ وضع حمل تک انتظار کرے. یہ ایک موقف تھا. اور دوسرا موقف ہے کہ حاملہ کی عدت بس وضع حمل ہے. راجح موقف یہی ہے، راجح موقف یہی ہے. اور بعض صحابہ نے جو ابعد الاجلین کا موقف اختیار کیا تھا، غالباً ان صحابہ کو حدیث کا علم نہیں تھا. اس مسئلہ میں ایک واقعہ موجود ہے، عہد رسالت میں واقعہ پیش آیا. ایک عورت تھی صبح اسلمیہ، اس کی شوہر کی وفات کے یعنی کچھ تقریباً 20 دن کے بعد ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی تھی. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھا کہ میری عدت کا کیا؟ تو فرمایا کہ تیری عدت ختم ہو گئی ہے. صرف 20 دن کے بعد، 20 دن یا اس سے بھی کم دن ہوئے تھے، 15-20 دن کے بعد اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ تیری عدت پوری ہو چکی ہے. اور قرآن نے بھی کہا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ حاملہ کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل کر دے. تمام عدت کی صورتوں میں حاملہ کی ایک ہی عدت ہے، اگر بچے کی ولادت ہوگی تو اس کی عدت پوری ہوگی، وہ مطلقہ ہو، وہ بیوہ ہو، وہ جیسی بھی ہو، تو حاملہ کی یہی عدت ہوتی ہے. تو راجح موقف یہی ہے. لیکن بعض صحابہ کو شاید اس حدیث کا علم نہیں تھا اور وہ ابعد الاجلین کے قائل تھے. اب اس اختلاف میں ہم دیکھتے ہیں کہ وضع حمل کا اعتبار دونوں قول میں موجود ہے. اب اگر بعد میں کوئی تیسرا موقف اسے اختیار کرے، کوئی تیسرا موقف اس سے ہٹ کر اختیار کرے، وہ کہے کہ حاملہ کی عدت وہ 4 ماہ 10 دن ہے، وہ یہ کہے کہ حاملہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، تو یہ صحابہ کے اتفاق سے اختلاف ہے. کیونکہ صحابہ کے دونوں قولوں میں ایک بات مشترک ہے کہ انہوں نے وضع حمل کا اعتبار کیا ہے، پہلے یا بعد میں وضع حمل کا اعتبار کیا ہے. اب ہمیں وضع حمل کا اعتبار کرنا پڑے گا کہ عدت کی یہی اصل صورت ہے. اگر تیسرا قول کو یہ اختیار کرے کہ حاملہ کی عدت صرف 4 ماہ 10 دن ہی ہے، 4 ماہ 10 دن اگر ہم حمل سے وضع حمل سے پہلے ختم ہو گئے تو عدت پوری ہو جائے گی. یہ صحابہ کی اس اجماع سے اختلاف ہے جو دونوں قولوں میں ایک مشترک اجماع موجود. واللہ اعلم. اس میں کچھ اس کی انہوں نے وضاحت کی، لیکن مثال کے ساتھ میں نے مسئلے کو پوری طرح آپ کے سامنے بیان کر دیا. کیا ایک اجماع کے بعد دوسرا اجماع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پہلے اجماع کی مخالفت نہیں ہو سکتی، جب اجماع ثابت ہو جائے تو اس کی مخالفت ممکن نہیں. آخر میں عنوان ہے اجماع اہل مدینہ کا. آپ نے پڑھا ہے مالکیہ کے اصولوں میں کہ اہل مدینہ کے اتفاق یا ان کی اجماع کو مالکیہ وہ بڑا معتبر مانتے ہیں. امام مالک کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اہل مدینہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل مدینہ کے اجماع کے 4 مراتب ہیں. یہ مراتب پڑھ لیں کہ انہوں نے بیان کیے ہیں.
پہلا مرتبہ یہ کہ وہ نبی السلام کے زمانہ سے منقول چلا آ رہا ہو، جیسے سا اور مد کی مقدار، یہ سا اور مد ان میں وراثت در وراثت یہ پیمانے تھے، منتقل ہوتے آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی ہی کا پیمانہ امام مالک تک پہنچا تھا، تو بہرحال یہ حجت تھا کیونکہ وہ وراثت در وراثت اللہ کے نبی سے ان کو یہ چیز ملی۔ دوسرا مرتبہ یہ کہ حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے کے زمانہ سے منقول چلا آ رہا ہو، امام مالک نے اس کو حجت تسلیم کیا ہے، امام شافعی کہتے ہیں اس کے قائل ہیں، اور امام احمد کا بھی قریب قریب یہی مذہب ہے، یعنی جو عہد فاروقی میں تھا یا عہد صدیقی میں جو ایک عمل تھا اس کی بات کر رہے ہیں۔ تیسرا مرتبہ یہ کہ جب کسی مسئلہ میں دو حدیثیں یا دو قیاس متعارض ہو اور یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ ان میں سے کس کو دوسرے پر ترجیح دیں، جبکہ ان میں سے کسی ایک پر اہل مدینہ عمل کر رہے ہوں، تو پھر امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا مسلک ہے کہ جس حدیث یا قیاس کی تائید اہل مدینہ کے عمل سے ہوتی ہے اسے ترجیح دی جائے۔ امام حنیفہ اور ایک روایت میں امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ اسے ترجیح نہ دی جائے۔ تو خیر یہ اگر احادیث میں تعارض ہو اور ایک طرف اس تعارض کے ساتھ ساتھ اہل مدینہ کا اتفاق بھی ہو تو امام مالک پھر اہل مدینہ کے اتفاق کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ چوتھا مرتبہ امام مالک کے دور میں جو اہل مدینہ تھے ان کے اتفاق کا ہے۔ یہ تینوں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد کے مذہب میں حجت نہیں، اور محققین کئی مالکیہ بھی اس کو حجت نہیں مانتے، لیکن امام مالک اس کو حجت مانتے۔ امام مالک کی تبع تابعین، امام مالک تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی تابعی سے ملاقات کی ہو، اور تابعی ہوتا ہے جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو، اور صحابی جس نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہو، یہ درجات ہیں۔ تو امام مالک کے تبع تابعین تابعی بھی نہیں ہے، اور امام مالک کا زمانہ آپ جانتے ہیں کہ تیسری صدی ہجری ان کا زمانہ ہے، اس سے پہلے 200 سال گزر چکے تھے۔ تو یہ 200 سال میں جو عمل ایک نہیں چلا آ رہا تھا بلکہ امام مالک نے اپنے زمانے میں وہ عمل پایا، امام مالک اس کو حجت مانتے ہیں۔ امام مالک کی دلیل یہی تھی کہ ہمارے مدینہ میں صحابہ و تابعین کے زمانے سے عمل منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اس لیے امام مالک اس کو حجت تسلیم کرتے تھے۔ لیکن خود مالکی فقہا میں قاضی عبد الوہاب اور ابو الولید وغیرہ وہ اس کے قائل نہیں تھے، اور امام مالک رحمہ اللہ بھی تمام مسلمانوں کی اس کو حجت تسلیم نہیں کرتے تھے، بس اپنے لیے وہ اس کو معتبر قرار دیتے تھے، ان کی موطا میں یہ بات موجود ہے۔ تو خیر اہل مدینہ کا اتفاق امام مالک کے زمانے میں، وہ اہل مدینہ امت کا ایک حصہ تھے، وہ پوری امت نہیں تھے، امت کا ایک جز تھے، امت کا ایک حصہ تھے، پوری امت نہیں، ان کے اتفاق کو ہم اجماع کا درجہ نہیں دے سکتے۔ ہاں مالکیہ اس کو حجت مانتے ہیں اور کسی حد تک موت پر مانتے ہیں، اور امام مالک تو اس وجہ سے بسا اوقات موطا میں یعنی وہ خبر واحد کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو اجماع میں اس حد تک جو وضاحت تھی وہ کافی ہے انشاءاللہ۔ یہ موضوع ہمارا پورا ہو گیا، بعد سے اجماع اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ خلفاء راشدین کے اتفاق سے اجماع کا منعقد ہو جانا یا اہل حرمین کے اتفاق سے اجماع کا منعقد ہو جانا، یہ کوئی اجماع نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ وہ حرمین کے عمل کو بڑا مضبوط مانتے ہیں۔ آج کل جو حرمین کے ائمہ کا عمل ہے وہ ان کا اپنا عمل ہے بھائی، یا حرمین میں بعض لوگ جو اصل میں جو اپنے موقف کے مطابق چیز مل جائے نا اس کو انسان ایسے حجت بنا لیتا ہے، جیسے جو 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں وہ حرمین کے عمل کو بڑھا لیتے ہیں۔ حرمین میں صرف حرم مکی، حرم مدنی یعنی مسجد نبوی اور مسجد حرام میں یہ عمل ہوتا ہے، اس کے علاوہ تمام سعودیہ میں اور تمام حرمین کے باقی مساجد میں وہ 8 رکعت تراویح ہی پڑھتے ہیں، یہ بات واضح رہے۔ اور حرمین میں 20 کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ پہلے سے ایک عمل چلا آ رہا ہے، انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی، بس اس کو ایسے چلائے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے کئی اور دیگر اعمال بھی ہیں۔ تو حرمین کے ائمہ کا یا حرمین کے علماء کا موقف معتبر نہیں ہوتا، وہ امت کا ایک حصہ ہے، ان سے بھی غلطیوں کا امکان ہے۔ ہم من حیث المسلم کتاب و سنت کے پابند ہیں، یا صحابہ کے دور میں جن مسائل پر اجماع ہو چکا وہ حجت سمجھ آتے ہیں، اور بعد کے زمانوں میں تو بعض ائمہ کا اتفاق ہو سکتا ہے، یا جمہور ائمہ کا اتفاق ہو سکتا ہے، یا اکثر ائمہ کا اتفاق ہو سکتا ہے، باقی اجماع کا کوئی امکان سمجھ اور نظر نہیں آتا، واللہ اعلم۔ تو کافی حد تک ہم اجازت چاہتے ہیں، نماز کا ٹائم ہے۔